یہ کتاب ہے ملفوظات فقیہ الامت۔ ہمارے خاندان میں اب بھی علم باقی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے مطالعہ کے وقت پانی مانگا تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ بہت افسوس کر کے کہنے لگے کہ افسوس اب ہمارے خاندان سے علم رخصت ہو گیا۔ تو بی نے کہا کہ گھبرائیے نہیں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ گلاس میں پانی کے بجائے سرکہ بھیجا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ پورا سرکہ پی گئے، یہ بھی پتہ نہ چلا کہ پانی پیا یا سرکہ۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ ہمارے خاندان میں اب بھی علم باقی ہے۔ بڑے بھائی سے دنیا کا مال مراد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال بیان فرمایا کہ ایک شخص کے 3 بھائی تھے۔ اس شخص کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے بڑے بھائی سے عرض کیا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، باپ کی جگہ میں ہیں، میں نے آپ کا ہمیشہ احترام کیا، آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھا، آج میرے انتقال کا وقت ہے، آپ میری کیا مدد کریں گے؟ اس نے جواب دیا کہ جب تک تمہاری زندگی ہے تمہارے پاس ٹھہروں گا، تمہارے انتقال کے بعد دور چلا جاؤں گا، کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میری ساری عمر کی خدمت اور محنت بیکار ہو گئی۔ منجلا بھائی یعنی درمیانی بھائی کو بلایا، اس سے کہا کہ بھائی، بڑے بھائی کے برابر تو میں نے تم کو نہیں سمجھا، لیکن پھر بھی آپ کا احترام کرتا رہا، ہمیشہ عزت کی۔ آج میرا آخری وقت ہے، آپ میری کیا مدد کریں گے؟ تو جواب دیا کہ جب تک تمہاری زندگی ہے تمہارے پاس بیٹھوں گا، مرنے کے بعد غسل و کفن دوں گا، جنازہ کی نماز پڑھ کر قبر میں لے جا کر دفن کر دوں گا۔ پوچھا اور کیا آگے؟ تو کہا کہ آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی افسوس ہوا۔ پھر چھوٹے بھائی سے کہا میں نے تمہاری کوئی عزت نہیں کی، کان پکڑ کر ہمیشہ تم کو اپنا محکوم بنایا، تم میری کیا مدد کرو گے؟ اس نے کہا کہ قبر میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا، حشر میں بھی ساتھ دوں گا، میزان میں بھی ساتھ دوں گا، پل صراط پر بھی ساتھ دوں گا، یہاں تک کہ تم کو جنت میں پہنچا دوں گا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بھائی تو مال ہے، جس کی خدمت میں ہمیشہ آدمی لگا رہتا ہے، مرنے کے بعد اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، کچھ نہیں کر سکتا، وہ سب وارثوں کا بن جاتا ہے۔ جو مال دنیا میں چھوڑا وہ مال کوئی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ آخر وقت میں صرف 1/3 مال میں وصیت کرنے کا حق باقی رہ جاتا ہے، 2/3 میں نہیں رہتا۔ اور درمیانی بھائی عزیز و رشتہ دار ہیں، جو بیمار کی دوادار بھی کرتے ہیں اور مرنے پر غسل و کفن دے کر دفن بھی کر دیتے ہیں، قبر میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ چھوٹا بھائی نیک عمل ہے، انسان اپنی زندگی میں اس کو کوئی عزت نہیں کرتا، موقع مل گیا تو عمل کر لیا، نہ ملا تو نہ صحیح، اپنی دوسری خواہشوں کے ماتحت نیک عمل کو بنا لیتا ہے، مگر یہی نیک عمل قبر میں کام دیتا ہے۔ سر کی طرف سے، داہنے طرف سے، بائیں طرف سے، پیر کی طرف سے جو عذاب آتا ہے تو اعمال صالحہ اس کو روکتے ہیں۔ میدان محشر میں جب سورج اتنا قریب ہوگا کہ لوگوں کے دماغ ہنڈی کی طرح کھولتے ہوں گے، وہاں نیک عمل کا سایہ ہوگا، اس وقت نیک عمل ہی کے ذریعہ سے ترازو کا پلہ بھاری ہوگا اور بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ پل صراط سے نیک عمل ہی کی برکت سے گزرنا آسان ہوگا۔ تیز ہوا کی طرح یا تیز رفتار گھوڑے کی طرح جیسا جیسا نیک عمل ہوگا آدمی گزر جائے گا،
لہذا زندگی نیک عمل ہی میں گزارنی چاہیے، مال کمانے کی خاطر اور رشتہ داروں کے لحاظ سے خدا کی نافرمانی ہرگز نہ کی جائے۔ قیامت میں خدائے پاک کی شفقت بھری آواز۔ ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حساب و کتاب کے بعد کہا جائے گا کہ اہل جنت جنت میں چلے جاویں اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں۔ سب اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے، صرف مسلمان رہ جائیں گے۔ وہاں ایک آواز آئے گی، میں تمہارا معبود ہوں۔ اس کو سن کر سب انکار کر دیں گے اور کہیں گے آپ ہمارے معبود نہیں۔ دوبارہ آواز دیں گے، مگر اس وقت دوسری ہیئت میں ہوں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارا معبود ہوں۔ تب سب سجدے میں گر جائیں گے۔ پہلی دفعہ کیوں انکار کر دیں گے؟ تو ہمارا رب نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ کیسے مان لیں گے کہ آپ حق تعالی شانہ ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کی والی آواز سخت ہوگی، اور دنیا میں حق تعالیٰ کی بے انتہا شفقتوں کا ساری عمر جو تجربہ کیا، وہ آواز ان شفقتوں سے خالی ہوگی کہ ہمارے ساتھ اتنی شفقت والے رب اس طرح بولتے ہیں، اور اتنی سختی اس آواز میں ہے کہ یہ رب کی آواز ہے ہی نہیں۔ پھر دوبارہ جو آواز ہوگی وہ شفقت کے ساتھ ہوگی جس کا دنیا میں تجربہ ہوا تھا، اس لیے سب سجدے میں گر جائیں گے۔ اگر آپ کا بیٹا ہو اور آپ اس کو آواز دیں، وہ بہت گھناؤنی سخت آواز میں جواب دے، تو آپ کہیں گے کہ یہ بیٹے کی آواز نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، ہمارا بیٹا اتنی سختی سے جواب نہیں دیتا۔